بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 69۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جوار رحمت میں حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد اور ایک اور روایت کے بموجب 35 دن بعد رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مددگار اور غم گسار اٹھ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا سخت صدمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتیں۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتیں، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار رہتیں، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرخواہی و غم گساری کرتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے محو نہ ہوئی۔ اکثر یاد فرمایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ مسند احمد۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان۔ صحیح بخاری باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحوالہ الرحیق المختوم۔ 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار و مشیر رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے انہی سے ہوئی۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تاریخ وفات 11 رمضان 10 نبوی ہے۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، انہیں مقام جہون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بن گیا، کیونکہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کی بنا پر اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب کو سردار قبیلہ بنایا گیا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔